حدیث رسول بیان کرنے والوں کی یہ شان ہے کہ پوری زندگی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا کیا حال ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیثیں جمع کیے ہیں بخاری شریف میں، کتنا احتیاط، اللہ کی پناہ. ایک بڑے محدث کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. امام بخاری ان کے پاس گئے کہ ان کی زبان سے سنوں اور اپنی کتاب میں حدیث لکھوں. جب گئے تو وہ جو بڑے شیخ تھے، محدث تھے، ان کا نام مشہور تھا، بہت حدیثیں ان کو یاد ہیں. امام بخاری ان کے پاس گئے تو دیکھا ان کا گھوڑا جو ہے بدک گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا، ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ اپنے گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہے تھے. گھوڑا جو ہے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا. انہوں نے اپنا دامن یوں اٹھایا جیسے دامن کے اندر چارہ ہو، چارہ دکھا کر کے اپنا دامن یوں کر کے گھوڑے کو بلانے لگے، آ آ کہہ کے. گھوڑا قریب آتا گیا. چارے کی آس میں وہ گھوڑا قریب آیا. جب وہ قریب آیا تو آپ نے دامن چھوڑ دیا، گھوڑے کی ناتی پکڑ لی، رسی پکڑ لی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں سے واپس ہونے لگے. کہا کہ میں ان سے حدیث نہیں سنوں گا. اس محدث نے روکا کہ آپ آئے تھے حدیث سننے کے لیے، کیوں جا رہے؟ کہا جو اپنے گھوڑے کو جھوٹ بول سکتا ہے، مجھے حدیث رسول بھی جھوٹ بول سکتا ہے، میں اس سے حدیث نہیں سنتا. میرے عزیزو، جھوٹ سے احتراز محدثین کی زندگی میں ہے. امام الانبیاء کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہے، اور جھوٹ سے احتراز کرنا اتنا اہم ہے میرے عزیزو، اتنی ضروری بات. ایک بات یاد رکھیں، جو جھوٹا نہیں ہوتا وہ بہت سکون سے سوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کا سکون غارت رہتا ہے، ہمیشہ بے اطمینان رہتا ہے. ایک سچ کو چھپانے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا، لیکن اس جھوٹ کی لاج رکھنے کے لیے اس کو اور 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ الگ گڑنا پڑتا ہے. دوسرا جھوٹ، پھر تیسرا جھوٹ، پھر چوتھا جھوٹ. یہ جھوٹ اخلاق ذمیمہ ہے، گرے ہوئے اخلاق میں سے ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اس جھوٹ کے اپوزٹ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لقب میں صادق نام ہے. کیا آپ نے نہیں سنا؟ حضور صادق الامین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ میرے عزیزو، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالو. یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی اس کی سختی سے تاکید کرو. فارسی میں ہم نے ایک مقولہ پڑھا تھا، دروغ گورا حافظہ نہ باشد. جھوٹ بولنے والے کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا. قرآن یاد کرنے والا ہو، کوئی بھی کتاب یاد کرنے والا ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ جھوٹ بولے گا تو اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، یادداشت سلامت نہیں رہتی. جھوٹ ایک ایسی نحوست ہے جو انسان کی زندگی کی طمانینت اور اس کے سکون کو غارت کر دیتی ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس بہت بری عادتیں ہیں، بہت ساری. میں بیان تو نہیں کروں گا، لیکن میں سب نہیں چھوڑ سکتا. کوئی ایک چیز آپ بولیں ایک ہی چھوڑوں گا، لیکن وعدہ کر کے چھوڑوں گا. شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، یا جو بھی کام ہیں، بہت ساری بری عادتیں ہیں، لیکن آپ ایک عادت کو بولے میں چھوڑ دوں گا، وعدہ کروں. حضور نے فرمایا پکا وعدہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آج سے تو صرف جھوٹ چھوڑ دے، آج سے صرف تو جھوٹ چھوڑ دے. جب بھی میں تجھ سے سوال کروں گا تو جھوٹ نہیں بولے گا. اس نے کہا بالکل. میں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وعدہ کر لیا. عرب کے لوگ بڑے پکے بھی ہو جاتے تھے، کسی بات کا عزم کر لیتے تو اس پر اٹل ہو جاتے. بہت ساری برائیاں چھپی ہوئی تھیں، معلوم نہیں تھیں، لوگوں پہ ظاہر نہیں تھی. کہا دوسری نہیں چھوڑوں گا میں. کہا ٹھیک ہے، دوسری نہیں چھوڑنا ہے، ایک جو آپ نے کہا وہی چھوڑوں گا. گھر گیا. اس کے بعد اس کی دوسری جو عادتیں تھیں، خواہ وہ شراب کی ہو یا جوے کی ہو، جیسی ہی اس عادت کے قریب جاتا اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا. کل اگر محفل میں جاؤں گا، حضور نے اگر سوال کر لیا کل شراب پیا تھا، وعدہ کر کے آیا ہوں، جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اور سچ بولوں گا تو سب میں ذلیل بھی ہو جاؤں گا، کوڑے بھی کھانے پڑ سکتے. جوا کی
طرف اگر دھیان گیا تب پھر خیال آیا کل اگر اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دوں گا. جھوٹ تو نہیں بول سکتا, آج وعدہ کر کے آیا ہوں. ایک رات میں ہر برائی کا خیال کرتا رہا اور پھر میرے مصطفیٰ کا بھی خیال آتا رہا. دوسرے دن وہ سکون کی نیند سو کر آیا. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشاش وشاش طبیعت تھی. جو جھوٹ نہیں بولتا وہ بہت سکون سے رہتا ہے, اس کی طبیعت میں گھبراہٹ نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں آیا اور جو اس نے سوچا تھا وہی سوالات حضور نے کیا بھی. کہا کل ایسا تو نہیں کہ تو نے شراب پیا؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں پیا. جوا کھیلا تھا؟ کہا ہرگز نہیں کھیلا. جتنی برائیوں کا حضور نے پوچھا بالکل نڈر ہو کر کے سچ بات کہا اور کہا اے میرے مولا تو نے ایسا رسول بھیجا, ایک برائی کو مجھ سے چھڑایا, اس کی صدقے میں اللہ پوری برائیاں ختم ہو گئی. یہ زندگی کا معیار یاد رکھو. جھوٹ ام الخبائث ہے, برائیوں کی ماں ہے. یہاں سے بہت ساری برائیاں تمہارے اندر جڑ پکڑتی ہیں. جھوٹا آدمی منافق ہوتا ہے, نفاق اس کے دل میں آنے لگتا ہے. اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا منافق کی علامت کیا ہے, اس میں پہلی علامت حضور نے فرمایا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. یہاں آج لوگوں کی عادت سی پڑ گئی ہے اور قسمیں کھاتے ہیں اس پر, جھوٹ پر پھر قسم بھی کھاتے ہیں. ماں کی قسم, باپ کی قسم, خدا کی قسم, معاذ اللہ. میرے عزیزو تم یہ سوچتے ہوں گے کہ زبان سے نکلا ہے کیا ہونا کیا ہے. یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جن کو صرف یہ زبان کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا. یہ گوشت کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے. اور یہاں تک کہ ایک حدیث ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان پہلے جھوٹ بولتا ہے, پھر دوسرا بولتا ہے, پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے. اتنا بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کذوب لکھ دیا جاتا ہے, یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک بندہ ہے جو سچ بولتا ہے اور سچ پر قائم رہتا ہے, ڈٹا رہتا ہے, اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ کے لیے سچا لکھ دیا جاتا ہے. تمہارے اندر ہے اختیار ہے, تم کیا کرنا چاہو گے, کون سی خصلت اپنانا چاہو گے. اور جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے, سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے. یہ اخلاق ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پوری زندگی پاک کبھی آپ نے زبان سے جھوٹ کا لفظ تک نہیں نکالا. اور وعدہ خلافی, میں اخلاق گناتا جاؤں گا میرے عزیزوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی کریمانہ بہت اعلیٰ ہیں, بہت اعلیٰ ہیں. جس میں ہلکا سا بھی نقص ہو, عیب ہو, وہ حضور کی زندگی میں آیا ہی نہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی, کہتے ہیں بہت ہلکا عیب, عیب تناہی, بہت ہلکا عیب جس کو برا کہا جا سکتا ہے وہ بھی حضور کی زندگی میں نہیں آیا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آقا آپ کی زندگی پاک میں ایک ہلکا سا سوئی کے ناکے کے برابر بھی برا اخلاق آیا نہیں, کوئی بری عادت نہیں آئی. بری عادتیں جس کو آج بھی برا کہا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں سنو گے. آپ سچ کے پیکر تھے, وعدہ وفائی میں مکمل تھے. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو وعدہ کرتے تو اتنا ایفاء عہد کا اہتمام فرماتے تھے, وعدہ وفائی کا, کہ جہاں جس کو کہہ دیا. ایک مرتبہ بازار میں کسی شخص نے کہا کہ میں آ رہا ہوں, آپ رکے رہے ہیں. آپ نے کہا ہاں میں تیرے انتظار میں رکتا ہوں. وہ گیا اور بھول ہی گیا, پورا دن گزر گیا, وہ آیا ہی نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے, وہیں رہ گئے. کافی وقت کے بعد, وہ تو بھولا ہوا شخص تھا, کئی لوگ آئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہیں کھڑے رہتے ہیں. کہا ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا اور میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں, میں نے وعدہ کیا تھا. وہ تو بھول گیا. واپس جب آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی مقام پر پایا, بہت رویا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اے بندے, میں اللہ کی طرف سے اخلاق عالی, عظیم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں, اور میں کبھی وعدہ وفائی نہیں کرتا, وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ایک صحابی وہ مشرکین میں سے آ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے. وہ ایمان والے نہیں تھے, پہلے کافروں کی صحبت میں
کافروں نے بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالات دیکھنے کے لیے کہ دیکھ کر کے آؤ، تو انہوں نے کہا تھا میں 3 دن کے اندر لوٹ آؤں گا۔ وہ مدینے آئے لیکن اپنا دل دے بیٹھے، آئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر وہ ایمان لائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس کفار و مشرکین کی غلاظتوں والے علاقے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں نہیں جانا چاہتا۔ ایمان کی بہاریں مدینے میں ہیں، اخلاق عالی یہاں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وعدہ خلافی کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہتا، تم اپنی جماعت والوں سے وعدہ کر کے آئے تھے، تم پلٹ جاؤ ان کے پاس، جاؤ ان کے پاس، پھر اگر تمہارا دل کرے تو واپس پھر مدینے آ جانا۔ مشرکین سے وعدہ کیا ہوا تھا انہوں نے، دشمنان رسول سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے ایمان لانے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے اپنے اس وعدے کو پورا کر کے پھر واپس آؤ۔ وعدہ مکمل کرنا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عالی صفات میں سے۔ یہاں کہا جاتا ہے کتنے وعدے ہوتے ہیں اور کس سے وعدے کیے جاتے ہیں، سب توڑ دیے جاتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، قرآن پاک میں 3 وعدوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ ایک انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، دوسرے علماء سے اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے، اور تمام مخلوق سے بھی اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے۔ انبیاء سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے تمام گروہ انبیاء، جب میرا آخری رسول دنیا میں آئے، اگر وہ تمہاری کسی کی زندگی میں آئے تو تم سب کے سب اس پر ایمان لانا۔ کن سے وعدہ لیا تھا اللہ نے؟ انبیاء سے۔ ایک وعدہ یہ ہے، اور اللہ نے ان سے اقرار کروایا تھا، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ جب میرا رسول آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے؟ سارے نبیوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ ایک وعدہ یہ۔ دوسرا، علماء جو دنیا میں عالم بن کر آنے والے، ان کی روحوں کو بھی اللہ نے، ان کی روحوں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا۔ کیا کہ اے علماء کی جماعت، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو صرف حق بیان کرو گے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کوئی بھی حق بات چھپاؤ گے نہیں۔ علماء نے بھی وعدہ کیا ہے اللہ سے، اور پھر ساری مخلوق، سارے انسان، ان سے بھی ایک اللہ نے وعدہ لیا۔ کیا الستُ بربکم، ساری روحوں سے اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا تھا اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا تم اسی وعدے پر قائم رہو گے؟ اسی وعدے پر قائم رہو گے؟ سبوں نے کہا ہاں ہم اس وعدے پر قائم رہیں گے۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد کتنے ہیں جو اس وعدے پر قائم ہیں، یہ سب کو معلوم۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہم آج بھی اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں۔ ہماری روح نے جو وعدہ کیا تھا اسی وعدے پر آج ہم مکمل ہیں۔ علماء میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے وعدے کو بھول گئے، تو سمجھ لو کہ ان کے اندر منافقت آ گئی۔ جو حق بیان نہیں کرنا چاہتے اور جو چھپانا چاہتے ہیں حق باتوں کو، ان کے اندر نفاق آ گیا، وہ اپنے مولا سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انبیاء کرام تو وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، قرآن میں یہ 3 وعدوں کا ذکر آیا ہے۔ اب آپ کی زندگی میں اگر کبھی کسی سے وعدہ کیا تو یاد رکھ لینا، مومن کا وعدہ یہ الفاظ کی پھینکائی نہیں ہے، یہ زبان کی اسی طرح چلائے ہوئے تیر نہیں ہے۔ مومن کا کیا ہوا وعدہ پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کہا ہے تو اس کو کر کے دکھاؤں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو وعدہ بھی نہ کریں، وعدہ بھی نہ کریں۔ عام طور پر جو وعدہ خلافیاں دیکھنے آ رہی ہیں وہ شادی شدہ جوڑوں میں، یہی تو ہے۔ شادی سے پہلے بہت سارے وعدے، ایفائے عہد، بہت کچھ ہوتے ہیں اور سب جھوٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ مومن ہے؟ ان کی مومنانہ شان ہے یہ ایمان کی شان ہے کہ کسی لڑکی کو پاگل بنانے کے لیے، اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے اس سے لمبے چوڑے وعدے کیے، اس سے کیا کیا کہا، چاند پہ لے جاؤں گا، تارے توڑ لاؤں گا۔ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ صرف الفاظ ہیں، الفاظ اوروں کو کہنے دو میرے عزیز۔ مومن صرف الفاظ پھینکتا نہیں، مومن جو کہتا ہے اس کو مکمل کر کے رہتا ہے۔ ایمان والوں کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے بھی وعدہ کرے تو پورا کرے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں سے بھی اگر وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے. جانوروں کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جانور سے بھی اس طرح کا سلوک نہ کرو. آپ یہاں اپنے اخلاق کو اگر بدلنا چاہیں تو سیرت مصطفیٰ کا پورا مطالعہ شروع کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی. صادق الوعد الامین، آپ وعدے کو بھی سچا کرنے والے اور امانت دار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں کبھی جھوٹ آیا، کبھی وعدہ خلافی آئی. تیسری بات میں ذکر کر رہا ہوں، امانت داری میں میرے آقا کی کوئی مثال نہیں. امانت داری، امانت انسان کے اخلاق میں بہت اعلیٰ اخلاق ہیں. جو بندہ امانت دار ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی محترم ہوتا ہے، بہت معظم ہے، مکرم ہے. امانت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز تمہارے پاس رکھی گئی، اسے سنبھالنے کو کہا گیا، پھر جب اس شخص نے واپس مانگا تو تم اس کو وہ چیز واپس لوٹا دو. ابھی اس میں پیسے بھی ہو سکتے ہیں، سامان بھی ہو سکتا ہے، باتیں بھی ہو سکتی ہیں، باتیں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی بھی چیز اگر تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھی تو امانت دار وہی شخص ہے جو رکھی ہوئی چیز میں خرد برد نہ کرے، اس سے پوچھے بغیر کوئی چیز اس میں استعمال نہ کرے. آپ نے اگر میرے پاس 1000 روپے رکھے اور کہا یہ امانت ہے، آپ اس کو سنبھالیں، میں نے اس کو سنبھالا. 1 مہینے کے بعد آپ دوبارہ آئے، میں نے اگر وہ 1000 واپس تمہیں لوٹا دیے تو امانت دار کہلاؤں گا. 1 روپیہ بھی کھایا تھا تو خیانت دار، نہیں دینے کی بات کیا تو اور بڑا جھوٹا دھوکے باز. خیانت دار کم کرنے والا اور نہ دینے والا، ہڑپ کر کے غصب کرنے والا دھوکے باز. اللہ کی بارگاہ میں اس کا اور بڑا عذاب ہے. مومن کی تو یہ شان ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تو امانتیں رکھنے والے ایسے لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار اٹھائی قتل کے منصوبے سے، ان کی تلواریں بھی حضور کے پاس امانت میں رکھی جاتی تھی. وہ بھی جو دشمنی میں عروج پر پہنچے ہوئے تھے اپنی امانتیں حضور کے پاس ہی رکھتے تھے. ان کو معلوم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، محمد امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے صلی اللہ تعالیٰ. حضور کے متعلق اتنا یقین تھا انہیں، اسی لیے ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر یہی تو فرماتے ہیں، علی کل صبح اٹھنا، میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں کو امانت واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. مجھے بتاؤ، جو شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے سارا بٹور کر کے لے جائے، کون پیچھا کرے گا، کون آئے گا؟ دیکھتے ہیں میں نئے شہر میں جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کا جیسا حق تھا وہ واپس لوٹایا. اگرچہ وہ دشمنوں کا حق تھا، وہ حضور کے دشمنوں کا حق تھا، لیکن آپ نے واپس لوٹایا. پوری زندگی پاک میں آپ کے کسی نے آپ کی امانتوں پر انگلی نہیں اٹھائی، کبھی آپ کو تہمت نہیں لگائی. عزیزان گرامی، مومن کی بھی اعلیٰ شان ہونی چاہیے، وہ امانت دار بنے، امانت دار بنے. کوئی چیز تمہارے پاس رکھی ہوئی ہو اسے یا تو لوٹاؤ یا تو پھر اس کی صحیح حفاظت کرو. امانت میں خیانت کرنے والے کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق ہے. ایمان والا امانت میں خیانت نہیں کرتا. اب اگر اس کے مفہوم کو میں طویل کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا. کیا چیز امانت ہے؟ چلو میں نے آپ کے پاس 100 روپے دیے، آپ 100 روپے واپس لوٹائیں گے تو آپ امانت دار، بات صحیح ہے. اور اگر کم کر کے لوٹایا تو خیانت دار. یہ فارمولہ معلوم ہے؟ اب سنو، اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا چیزیں امانت میں دی. تمہارے ہاتھ یہ امانت ہیں اللہ کی، تمہاری آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، تمہاری زبان یہ اللہ کی امانت ہے، تمہارا ذہن، تمہارا دل یہ اللہ کی امانت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن پھر میں اپنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا. میں نے فلاں چیزیں تجھے دی تھی امانت کے طور پر، واپس پلٹا. اگر ہم نے صحیح سلامت اللہ تک کی امانتیں لوٹائی تو امانت دار ہیں، ورنہ خیانت داروں میں اٹھائے جائیں گے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیا ہم خیانت کے ارتکاب میں نہیں ہیں؟ آج ہماری آنکھوں کا وہی استعمال ہو رہا ہے جو مولا چاہ رہا ہے.
کیا ہماری انگلیاں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر محفوظ ہیں؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا اسی مقصد پر ہم نے ان کو لگایا ہے؟ تو اگر ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اللہ کی امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے. قیامت کے دن خیانت کرنے والوں میں حشر ہو سکتا ہے. ہاں لیکن اللہ رب العزت عفو و غفور و کریم و رؤوف و رحیم ہے. وہ چاہے تو تمہاری خیانتوں کو معاف کرے گا، معاف کرے گا. پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک و صاف کر کے اٹھائے گا. توبہ کر لو. اب تک اگر خیانت کی تھی اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنکھوں سے یا اپنی زبان سے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ. یہ کہو اے بار الہ تیری دی ہوئی آنکھیں میں نے غلط جگہ استعمال کی، تیری دی ہوئی زبان سے میں نے غلاظتیں نکالی. اے رب ذوالجلال تو نے قرآن پڑھنے کے لیے مجھے زبان دی تھی. قرآن میں کہا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرو. لیکن زبان کھلتی تھی تو گالی گلوچ بھی آئی، جھوٹ بھی آیا، غیبت بھی آئی، چغلی بھی آئی، گانے بجانے بھی آئے. یہ تمام چیزوں سے اپنی زبان کو غلیظ کر لیا، امانت میں خیانت ہو گئی. لیکن یاد رکھو جب کسی بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ کی امانتوں میں خیانت کیا ہے تو فوراً پلٹ آئے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اب بھی ہمارا در رحمت کھلا ہے، تمہاری خیانتوں کو اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف فرمائے گا. عزیزان گرامی وقار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں جھوٹ کبھی نہیں آیا، وعدہ خلافی کبھی نہیں آئی، امانت میں خیانت کبھی نہیں آئی. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو منافقت پیدا کرتی ہیں. حضور اکرم کی زندگی پاک میں کبھی یہ چیزیں نہیں آئی.